وهدى ورحمة لذوي الإيمان لا ريب فيه ولم يجعل له عوجا وأنزله قيما حجة نورا لذوي الإيقان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلائق من الإنس والجان الذي نور القلب والقبور نوره ورحمة للعالمين نوره وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية وناشر الفرقان وعلى من تبعهم بالإيمان والإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے کریم کہ از خزانہ غیب تو گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستانا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری. اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی.
گرامی قدر سامعین، میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دین متین کو اس شجرہ محمدی کو قربانیوں سے آباد کیا ہے، اور اس قربانی میں انسان جتنا آگے جاتا ہے اتنا وہ خود بھی پھلتا اور پھولتا ہے، جتنے اس کے لیے قربانی دیتا ہے وہ اتنا ہی ترقی کی طرف آگے نکلتا ہے۔ یہ دین، یہ شجرہ طیبہ، شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ ایسا درخت ہے جس پر جماعت صحابہ جیسی مقدس جماعت نے اپنا خون، اپنا وقت، اپنی جان اور اپنا مال لگا کر اس کو ترابر درخت بنایا۔ اور ہر صحابی نے اس درخت کو، اس شجرہ طیبہ کو قائم اور دائم کرنے کے لیے، اس کو ہرا بھرا کرنے کے لیے وہ کردار ادا کیا کہ دنیا انسانیت مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ آج بھی اگر کوئی مثال دی جاتی ہے تو ان مقدس ہستیوں کی مثال پیش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ایک غیر مسلم کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، اور عام آدمی نہیں، وہاں کے پارلیمنٹ کا اعلیٰ ترین فرد یہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر کا نام لیتے ہو، مسلمان لوگوں کا نام لیتے ہو، اس نے کہا کس کا نام لیں، کس کی مثال پیش کریں؟ اور وہ اس بات پر مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں مثال کس کی پیش کریں، کس کو سامنے رکھیں؟ یہ وہ مقدس لوگ ہیں، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو غیر مسلموں کی آنکھوں کا بھی تارا بنا دیا۔ غیر مسلم جماعت صحابہ کی مثال پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اپنی پارلیمنٹ میں اس کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسرے اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں بتاؤ تمہارا کوئی آدمی ایسا ہے اس کی مثال پیش کرے، ابو بکر کی طرح کوئی ہے تو بتاؤ، عمر کی طرح کوئی ہے تو بتاؤ، عثمان اور علی کی طرح کوئی ہے تو بتاؤ، طلحہ اور زبیر جیسا کوئی فرد ہے تو بتاؤ۔ اب وہ لوگ یہ سنتے ہیں اور گردنیں جھک جاتی ہیں۔ جماعت صحابہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت، تعلق، آپ کے ساتھ قربانی کا یہ عالم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور کو کہنے لگے، یا رسول اللہ چھپ کر بات کب تک کریں گے؟ اس دین کو دنیا میں پھیلانا بھی تو ہے۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر تجھے اپنی قوم کی حالت کا تو علم ہے، چھپ کر بات کرتے ہیں تو یہ حال ہے، اور اگر کھلم کھلا بات کریں گے تو پھر یہ تیری قوم کیا کرے گی ہمارے ساتھ؟ ابھی بھی بلال کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے، صہیب رومی کے ساتھ کیا رویہ ہے، غریب اور مفلس اور نادار مسلمانوں کے ساتھ ان کی کیا ذہنی کیفیت کر رہی ہے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ کب تک ہم چھپ کر بات کریں گے؟ حضور نے اجازت دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر مشرکین میں خطاب کیا۔ مشرکین نے خطاب کیا، اب خطاب کیا کرنا تھا، چاروں طرف سے اس قدر مار پڑی۔ عتبہ بن ربیعہ غالباً اس کے بارے میں آتا ہے، اس نے تو جوتی اٹھائی اور اس کو الٹا کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرے مبارک پر مارنا شروع کر دیا۔ مورخین یہ کہتے ہیں کہ اتنا مارا کہ جب ان کو اٹھا کر لے کر گئے تو ان کا منہ اور ناک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے چہرے کی کیا حالت ہے۔ قبیلہ بنو تمیم کا یہ فرق، یہ اتنی مار کھا کے جب ان کو ایک کپڑے میں لے کر لپیٹ کر ان کے گھر میں لے کر گئے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیوں مار دی، کیوں زدگوب کیا، کیوں تشدد کی انتہا کی، وہ مار کیوں کھا رہے ہیں، مقاصد کیا ہے، دین کے لیے قربانیاں کیا ہیں؟ اور جب انسان اس دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت، مرتبہ اور مقام کی تبدیل ہوتا ہے۔ اور دنیا کے اندر جب بھی کوئی قوم کسی چیز کے لیے قربانی دیتی ہے، نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ جماعت صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی، نتیجہ نکل آیا ساری دنیا میں دین جماعت صحابہ کی بنیاد پر پھیلا، اور جتنا انسان دین کے لیے تقدو کرتا ہے اتنا آگے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جماعت صحابہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی، کردار ادا کیا، اور ایسا کردار ادا کیا، گھر میں گئے، کھانے پینے کے لیے کوئی طلب نہیں، خاندان والے اکٹھے ہوئے، انہوں نے اعلان کیا اگر ابو بکر دنیا سے چلے گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کرنا ہے۔ خاندان ساتھ کھڑا ہے، کافر ہیں ساتھ کھڑے۔ آج مسلمان خاندان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس لیے کھڑے ہیں، ہے تو مسلمان، صحابی ہو گیا، ابو بکر ہمارے دین سے نکل گیا لیکن خاندان پہ تو ہے۔ کافر خاندان حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہے، سارے ارد گرد اکٹھے ہیں، سارے جھکے ہوئے ہیں۔ آنکھ کھلی، بے ہوشی سے ہوش آیا، کہنے لگے حضور کا کیا حال ہے؟ خاندان والوں نے کہا جس کی وجہ سے تجھے اتنی مار پڑی پھر اسی کا نام لیتا ہے۔ کہنے لگے کس کا نام لوں؟ دنیا میں کون سی ہستی ہے جس کے ساتھ محبت کی جائے؟
دنیا میں وہ کون سا فرد ہے جس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا جائے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کا یہ عالم ہے. میرے ساتھ ایسے ہوا کہیں حضور کے ساتھ انہوں نے کوئی نازیبہ الفاظ تو نہیں کہے، کوئی ایسا لفظ تو نہیں اختیار کیا، کوئی ایسا عمل تو نہیں کر دیا. اب ہوش، اب دیکھیں ایک آدمی بے ہوشی سے ہوش میں آتا ہے تو سب سے پہلے جس کا نام لیتا ہے آپ سنیں اس قلب کی کیا کیفیت ہوگی. اور پھر ام خیر حضرت ابوبکر کی والدہ ہیں، خاندان سارا چلا گیا، والدہ بیٹھی ہیں، اب بیٹا کھانے کے لیے تیار نہیں، کہنے لگے جب تک میں حضور کو ملوں گا نہیں میں کھاؤں گا کچھ. محبت کا یہ عالم ہے. ام خیر پریشان ہوئی، کہنے لگے مجھے حضور کا بتاؤ. کہنے لگے کس سے پوچھوں؟ کہنے لگے ام جمیل کے پاس جاؤ. ام جمیل کے پاس گئی، وہ کہنے لگی کہ ابوبکر کا یہ حال ہے، اور وہ محمد بن عبداللہ ان کے بارے میں پوچھتے. انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم ابوبکر کون ہے، محمد بن عبداللہ کون ہے. پریشانی کا یہ عالم تھا، سختیوں کا یہ عالم تھا. کہنے لگی ہاں تو نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا، اتنی پریشان ہو تو میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، میں دیکھتی ہوں اس کو کیا ہوا. جب ام جمیل وہاں پہنچی، حضرت ابوبکر کا حال دیکھا، آنکھوں سے آنسو اور دھاڑے مار کر رونے لگی اور کہنے لگی جن کافروں نے آپ کے ساتھ یہ حال کیا خدا ان سے بدلہ لے گا، ان سے حال پوچھے گا. حضور نے پوچھا ام جمیل حضور کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے ام خیر کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا یہ بھی کھڑی ہے. کہنے لگی ان کی پرواہ نہ کرو، یہ میری والدہ ہے، یہ میری ہمراز ہے. کہنے لگے حضور کو بخیر ہے دار ارقم میں. کہنے لگے مجھے لے کر چلو. اب رات گئے تک جب چین قدمی ختم ہوئی حضور کے پاس پہنچے. جب چہرے انور پر نگاہ پڑی تو کہنے لگے یا رسول اللہ سارے دکھ دور ہو گئے، سارے درد دور ہو گئے. اب دکھ اور درد میں وہ ہیں. حضور نے جب ان کو دیکھا تو ان کے اوپر جھکے اور جھک کر حضرت ابوبکر کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے. کیوں؟ منہ ہے اور ناک ہے، وہ پوری چیز سوجی ہوئی ہے، سارا کچھ ایک ہے. اور اس حال میں حضرت ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ کی دعا کرے اللہ ان کو ایمان کی توفیق نصیب فرما. دیکھیں اتنی مار کھانے کے بعد ایمان کی فکر ہے، اور اللہ نے ان کی 4 نسلوں میں صحابیات کو قائم کر دیا. ابو قحافہ کی صحابی مسلمان ہو گئے، حضرت ابوبکر خود صحابی، ان کے بیٹے صحابی، پوتے صحابی، 4 نسلوں میں صحابیت کو قائم کر دیا. کسی صحابی کے خاندان میں 4 صحابی نہیں، 4 نسلیں. اللہ نے کیسے ان کے خاندان میں چیز کو جمع کر دیا. یہ دین کے ساتھ محبت، اور جتنا آدمی دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کو اسی طرح آگے لے کر جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں دین کے ان تمام چیزوں کو سیکھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق نصیب فرمائے.